محترم ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا نکاح قبل نبوت ابو لہب کے بیٹے عتبہ کے ساتھ ہوا تھا، اور دوسری صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ ابو لہب کے دوسرے بیٹے کے نکاح میں تھی۔ جب سورہ لہب نازل ہوئی تو ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل نے اپنے دونوں بیٹوں سے کہا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دے دو، ورنہ ہمارا اور تمہارا کوئی واسطہ نہیں رہے گا۔ اس پر دونوں نے طلاق دے دی۔ محترم ناظرین، ایک روایت میں آتا ہے کہ ابو لہب کا بیٹا عتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بہت گستاخی کیا کرتا تھا۔ عتبہ نے اپنے باپ ابو لہب کے کہنے پر سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ کو طلاق دینے کا ارادہ کیا، اور اس مقصد کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، میں آپ کے دین سے کافر ہوا، نہ مجھے آپ کا دین پسند ہے اور نہ ہی آپ مجھے پسند ہیں۔ اس بدبخت لعین نے اس قدر زیادتی اور گستاخی کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قمیض مبارک کو چاک کر دیا اور اپنا ناپاک تھوک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پھینکتے ہوئے کہا کہ میں نے آپ کی بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کو طلاق دے دی۔ محترم ناظرین، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بدبخت کی اس زیادتی پر بہت دکھ ہوا اور زبان اطہر سے فرمایا، اے اللہ، اس ملعون پر اپنے کتوں میں سے ایک کتا مسلط کر دے۔ جناب ابو طالب اتفاق سے اس جگہ پر موجود تھے۔ انہوں نے ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ تجھے اب کون سی چیز محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی تیر سے بچا سکے گی۔ پھر زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ عتبہ لعین تجارت کے غرض سے ایک قافلے کے ہمراہ ملک شام کی طرف جا رہا تھا۔ راستے میں قافلے والوں نے ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا۔ پڑاؤ ڈالنے کے بعد قافلے والوں کو معلوم ہوا کہ اس مقام پر بے شمار درندے ہیں۔ درندوں کی اس کثرت سے ابو لہب کے دل میں کھٹکا پیدا ہوا، کیونکہ اسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا یاد تھی۔ چنانچہ اس نے قافلے والوں سے کہا کہ آج کی رات تم سب ہماری مدد کرو، کیونکہ میں ڈرتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا آج کی رات میرے بیٹے کے حق میں اثر کرے۔ محترم ناظرین، قافلے والوں نے ابو لہب کی بات مان لی اور سب نے اپنے اپنے سامان کو اکٹھا کر کے ایک اونچا سا ڈیر بنایا اور اس اونچے ڈیر کے اطراف میں گھیرا ڈال کر بیٹھ گئی تاکہ عتبہ کی حفاظت ہو سکے۔ اس ڈیر کے اوپر عتبہ کے سونے کے لیے جگہ بنائی گئی۔ انہوں نے عتبہ کی حفاظت میں کوئی کمی نہ چھوڑی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان پر نیند طاری کر دی اور وہ سب نیند کے غلبے میں آ گئے۔ اچانک ایک شیر آیا اور اس نے ایک ایک کی منہ کو سونگا، اور پھر یکدم اس نے ڈیر کے اوپر جس لگا کر عتبہ پر حملہ کر دیا۔ اس کے سینے پر پنجہ مارا اور اسے چیر پاڑ دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ عتبہ کے گردن دبوچی اور اسے چیر پاڑ کر رکھ دیا۔ محترم ناظرین، ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ لشکر کو صبح سویرے روانہ فرماتے اور اپنی امت کے لیے دعا فرماتے، یا اللہ میرے امت کو صبح سویرے میں برکت عطا فرما۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ جو کہ تاجر تھے، انہوں نے اس پر عمل کرتے ہوئے اپنا سامان تجارت صبح سویرے بیچنا شروع کر دیا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی برکت کے طفیل وہ تاجر صحابی رضی اللہ عنہ اس قدر مالدار ہو گئے کہ ان کو اپنی دولت رکھنے کے لیے جگہ نہ ملتی تھی۔ محترم ناظرین، یہ واقعہ شوال 10 ہجری کا واقعہ ہے کہ 17 اشخاص پر مشتمل ایک وفد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور اسلام قبول کیا۔ اس وفد میں حبیب بن عمرو بھی شامل تھے۔ انہوں نے پوچھا
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب اعمال میں سے افضل کون سا عمل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وقت پر نماز ادا کرنا۔ ان لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ہاں بارش نہیں ہوئی، دعا فرمائیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی تو حبیب بن عمرو نے کہا، یا رسول اللہ، ان مبارک ہاتھوں کو اٹھا کر دعا فرمائیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا اور 10 مبارک اٹھا کر دعا فرمائی۔ یہ وفد جب واپس اپنے وطن گیا تو معلوم ہوا کہ جس روز رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، ٹھیک اسی روز بارش ہوئی۔